أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم. وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. شهر رمضان شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فمن شهد منكم الشهر فليصم.
ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب وإذا سألك عبادي عني فإني قريب وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان. فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم
وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهم. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم. فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ثم أتموا الصيام إلى الليل ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون
يتقون صدق الله العظيم. پروگرام آپ کی خدمت میں ورلڈ اسلامک مشن موریشیس ٹرسٹ کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے۔ ابھی آپ نے مصر سے تشریف لائے ہوئے محترم قاری الاستاذ المحترم والمکرم استاد جنت فرج الازہری کی زبانی تلاوت قرآن کریم کی سماعت کا کیا۔ یہ عظیم الشان پروگرام ورلڈ اسلامک مشن موریشیس کی جانب سے جاری و ساری ہے۔ ہم دل کی عطا گہرائیوں سے ورلڈ اسلامک مشن موریشیس ٹرسٹ کی لیڈرشپ کو، تمام ممبران کو اور تمام اہل ایمان کو دل کی عطا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ اور ابھی تلاوت قرآن مجید کے بعد ہم تاندلے والا سٹی ڈسٹرکٹ فیصل آباد پاکستان سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ قرآن کریم کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں محترم جناب حافظ ریاض احمد فریدی صاحب۔ میں ان اشعار کے ساتھ کہ ادھر بھی کوئی ابر رحمت کا چھینٹا، ادھر بھی کوئی ابر رحمت کا چھینٹا، ادھر بھی نظر بے سہاروں کے وادی، نگاہوں میں ہے تیری بخشش کا عالم، کھڑے ہیں تیرے در پر تیرے سوالی، ہمیں بھی عطا ہو جلال ابو ذر، ہمیں بھی عطا ہو شان بلالی، چمکتے رہیں تیرے گنبد کے جلوے، سلامت رہے تیرے روضے کی جالی۔ بحضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نذرانہ عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں حافظ ریاض احمد فریدی صاحب۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ لب پہ نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، اور کسی جانب کیوں جائیں اور کسی کو کیوں دیکھیں، اور کسی جانب کیوں جائیں اور کسی کو کیوں دے
اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، پست وہ کیسے ہو سکتا ہے جس کو حق نے بلند کیا، پست وہ کیسے ہو سکتا ہے جس کو حق نے بلند کیا، دونوں جہاں میں ان کا چرچا کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے، بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے، آقا پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، دین پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، ان کے در سے سب ہو آئے جا نہ سکا تو ایک سبھی، ان کے در سے سب ہو آئے جا نہ سکا تو ایک سبھی، یہ کہ ایک تصویر تمنا کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، لب پہ نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ،
سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، لیکن آقا کا منصب جدا ہے۔ وہ امام صف انبیاء ہیں، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے۔ وہ امام صف انبیاء ہیں، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے۔ کوئی لفظ سے کیسے بتا دے ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے۔ کوئی لفظ سے کیسے بتا دے ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے۔ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، صرف اللہ ان سے بڑا ہے۔ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، صرف اللہ ان سے بڑا ہے۔ مستقل ان کی چوکھٹ عطا ہو، میرے معبود یہ التجا ہے۔ مستقل ان کی چوکھٹ عطا ہو، میرے معبود یہ التجا ہے۔ کوئی پوچھے تو یہ کہہ سکوں میں، باب جبریل میرا پتہ ہے۔ کوئی پوچھے تو یہ کہہ سکوں میں، باب جبریل میرا پتہ ہے۔ وہ امام صف انبیاء ہیں، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے۔ سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، لیکن آقا کا منصب جدا ہے۔ ناظرین محترم، یہ پروگرام ورلڈ اسلامک مشن موریشیس کی جانب سے پیش کیا جا رہا۔ ابھی آپ نے محترم جناب حافظ ریاض احمد فریدی صاحب کی زبانی بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں ہدیہ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کی۔ اب آئیے ہم اپنے تھیم کی طرف، اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن
آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. فقد قال الله عز وجل في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. ناظرین محترم، آج کا ہمارا موضوع، آج کا ہمارا تھیم، آج کا ہمارا سبجیکٹ ویلکمنگ آف رمضان ہے. یعنی رمضان المبارک کی آمد ہے. ساری دنیا کے مسلمان رمضان المبارک کے استقبال کی تیاریاں کر رہے ہیں. الحمدللہ ورلڈ اسلامک مشن موریشیس ذرا آگے بڑھ کر اس ماہ مقدس کے استقبال کے لیے تیاریوں میں مصروف ہے. کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ چہرے کھلے کھلے ہیں، روشن ہے سب کا سینہ. چہرے کھلے کھلے ہیں، روشن ہے سب کا سینہ. ایسا بنا دیا رب نے رمضان کا مہینہ. ایسا بنا دیا رب نے رمضان کا مہینہ. استقبال رمضان کی اس محفل کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. لفظ استقبال اردو زبان میں جب کوئی مہمان آتا ہے، خوش دلی سے، حشاش بشاش چہرے کے ساتھ، انتہائی تعظیم اور تکریم کے ساتھ اس کو ریسیو کرنا، اس کا استقبال کرنا، اس کو ویلکم کرنا، اس کو استقبالیہ یا ریسیپشن بھی کہا جاتا ہے. لفظ استقبال آقا دو جہاں حضور رحمت دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حدیث پاک میں بھی ارشاد فرمایا. شعب الایمان امام بہقی نے حدیث پاک نقل کی ہے. حدیث نمبر 3621 3621. حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ لما اقبل شہر رمضان، جب رمضان کا مہینہ آیا، یعنی رمضان المبارک بالکل قریب آ گیا، چاند کے طلوع ہونے کا موقع آ گیا، تو رحمت عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سبحان اللہ ما تستقبلون وماذا یستقبلکم. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ ما تستقبلون وماذا یستقبلکم. کیا شان ہے اللہ رب العزت کی، کیا عظمتیں ہیں پروردگار عالم کی. صحابہ، تم کتنی عظیم شے کا استقبال کر رہے ہو اور تمہارا بھی کوئی استقبال کر رہا ہے. محترم ناظرین، یہ پوائنٹ بڑا سمجھنے کا ہے کہ ہم تو رمضان المبارک کا استقبال کر ہی رہے ہیں، لیکن وہ کون سی چیز ہے، وہ کون سی عظمتیں ہیں، وہ کون سی رحمتیں ہیں، وہ کون سی نعمتیں ہیں، وہ کون سی کرم نوازیاں ہیں، وہ کون سی سرفرازیاں ہیں جو ہمارا بھی استقبال کر رہی ہیں. جس طرح کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ ما تستقبلون وماذا یستقبلکم، کہ تم رمضان کے استقبال میں ہو اور رمضان تمہارے استقبال میں ہے. You are welcoming Ramadan and Ramadan is welcoming you. تم رمضان کا استقبال کر رہے ہو، رمضان تمہارا استقبال کر رہا ہے. یہ بات ذرا سمجھنے کی ہے کہ سرکار فرما رہے ہیں کہ کیا مہینہ ہے، کیا موسم آیا ہے
کیا عظیم وقت آیا ہے، لفظ ماں کے اندر ہزاروں کروڑوں عظمتوں کا ذکر میرے آقا کریم، ہم سب کے آقا کریم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ کتنی عظیم گھڑیوں کا تم استقبال کر رہے ہو، اور کتنی برکتیں، بشارتیں، رحمتیں اور نوازشیں تمہارا بھی استقبال کر رہی ہیں۔ تو سبحان اللہ، جب یہ ارشاد فرمایا، اب اس حدیث پاک میں اتنے حصے میں واضح طور پر کوئی کلیریفیکیشن نہیں تھی کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد، مدعا اور آقا کریم، آقا نعمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مراد کیا ہے۔ تو سبحان اللہ، قربان جائیے امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے، انہوں نے ادب و احترام کی تصویر بنے ہوئے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں یہ سوال کر دیا، یہ پوچھ لیا تاکہ بات واضح ہو جائے، اور یہ پوری امت پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا احسان ہے۔ اگر وہ سوال نہ پوچھتے کہ کس چیز کا تم استقبال کر رہے ہو اور کون سی چیزیں ہمارا استقبال کر رہی ہیں، تو یہ بات ابہام میں رہ جاتی، اور اگر یہ بات اسی طرح ابہام میں رہ جاتی تو آج ہمارے پاس کوئی سورس، کوئی ذریعہ نہ ہوتا، ہم جان سکتے کہ اس سے اللہ کے حبیب تاجدار ختم نبوت و رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقصد کیا ہے، آپ کس چیز کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں، کن نعمتوں کی طرف آپ اشارہ فرما رہے ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حدیث پاک کے الفاظ ہیں، قال عمر بن الخطاب بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ دونوں آپ پر قربان ہو جائیں۔ یہ ادب تھا صحابہ اکرام کا، یہ تعظیم تھی صحابہ اکرام کی، یہ محبت اور محبت کا انداز تھا، یہ عشق رسول کا انداز تھا کہ جب بھی کوئی بات ہوتی، کچھ عرض کرنا ہوتا تو سب سے پہلے صحابہ عرض کرتے بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں۔ تو حضرت عمر فاروق نے پوچھا وحی نزل او عدو حضر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی وحی نازل ہوئی ہے یا پھر دشمن نے حملہ کر دیا ہے؟ کوئی وحی نازل ہوئی ہے یا دشمن نے حملہ کر دیا ہے؟ دشمن نے حملہ کرنے کا مقصد کیا ہے کہ صحابہ کرام اس انتظار میں رہتے تھے کہ جب کبھی اللہ کا کوئی دشمن، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن، دین اسلام کا دشمن، قرآن کریم کا دشمن جب سامنے آ جائے تو پھر ہم اس کی کلائی کو مروڑ کر رکھ دیں۔ سورۃ الاحزاب میں ہے کہ کچھ صحابہ ہیں وَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ، کچھ ایسے ہیں جنہوں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا ہے، اور کچھ ایسے ہیں وَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، اور کچھ انتظار میں ہوتے ہیں کہ ہمیں موقع ملے جہاد کا، اللہ کی راہ میں جہاد کا موقع ملے اور ہم اپنا تن من تن سب کچھ اسلام کے لیے قربان کر دیں، نعلین پاک مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم اپنا سب کچھ قربان کر دیں۔ دو آپشن رکھے حضرت امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ یا رسول اللہ، یا تو کوئی اس وقت وحی نازل ہوئی ہے یا پھر دشمن نے حملہ کر دیا ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا لیکن شہر رمضان، اے میرے صحابہ، دشمن نے حملہ نہیں کیا، میں تمہیں آمد رمضان کی خبر دے رہا ہوں، میں تمہیں استقبال رمضان سمجھانا چاہتا ہوں، میں تمہارے سامنے رمضان المبارک کی برکتوں اور سعادتوں کا ذکر کرنا چاہتا ہوں، لیکن اللہ کی کبریائی کو بیان کرتے ہوئے سبحان اللہ ما تستقبلون، عظمت والی ہے وہ ذات، خدائے قدیر و جبار کتنی قدرت والا ہے، کتنی عظمتوں والا ہے کہ تم استقبال کر رہے ہو کسی چیز کا اور کوئی چیز تمہارا استقبال کر رہی ہے۔ تو سبحان اللہ، یہ بات تو اب کنفرم ہو گئی کہ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک کے بارے میں ارشاد فرما رہے تھے، لیکن اب یہ بھی سمجھیے کہ کون سی چیز ہمارے استقبال میں تھی۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ وی آر ویلکمنگ رمضان اینڈ رمضان از ویلکمنگ یو، رمضان
تم رمضان کا استقبال کر رہے ہو، رمضان تمہارا استقبال کر رہا ہے۔ تو میرے محترم سننے والوں، محترم ناظرین، رمضان المبارک بڑی عظمتوں کا امین ہے۔ اب کون سی چیزیں ہمارا استقبال کر رہی ہیں؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا، فرمایا اس رمضان المبارک کی برکتیں اور سعادتیں دیکھو اے میرے امتیوں، اے میرے غلاموں، جو چیزیں تمہارا استقبال کرنے والی ہیں ذرا ان کی طرف توجہ کیجئے۔ ارشاد فرمایا یغفر اللہ فی اول لیلۃ لکل ہذہ القبلۃ، یعنی اہل قبلہ، مقصد کیا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جو امت ہے، رمضان المبارک کی پہلی ہی رات میں اللہ تعالیٰ امت کی بخشش اور مغفرت فرما دیتا ہے۔ پہلی ہی رات، ابھی چاند طلوع ہوا، پہلی ہی رات، ابھی روزہ رکھنا ہے، سحری آنے والی ہے، لیکن اللہ، یہ نسبت مصطفیٰ کا صدقہ ہے کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام کی غلامی کا توق جب ہمارے گلے کی زینت بنا، جب ہم نے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھا، جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم گناہگاروں کو اپنی غلامی میں قبول فرما لیا، تو پھر کیا ہے؟ رمضان المبارک کا چاند طلوع ہوا تو پہلی ہی رات میں اللہ تعالیٰ نے ساری امت کی بخشش فرما دی۔ اب کیا ہوا؟ یہ ارشاد فرما رہے تھے سرکار، حدیث پاک کے الفاظ ہیں وَفِي الْقَوْمِ رَجُلٌ يَهُزُّ رَأْسَهُ، کہ جیسے ہی سرکار نے یہ ارشاد فرمایا تو صحابہ کرام میں سے ایک صحابی ان کو وجد آ گیا۔ مقصد کیا ہے یہوزو کا؟ کہ ان کے جسم میں ایک جنبش پیدا ہو گئی خوشی کے عالم میں، جو کچھ انہوں نے رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زبان پاک سے سنا کہ ادھر چاند طلوع ہوا اور پہلی ہی رات میں اللہ تعالیٰ نے لِكُلِّ هَذِهِ الْقِبْلَةِ اس ساری امت کی بخشش و مغفرت فرما دی۔ تو ایک صحابی کو وجد آ گیا، جب ان کے جسم میں حرکت اور موومنٹ، جنبش پیدا ہوئی تو ان کی زبان سے نکلا بخ بخ۔ یہ انتہائی خوشی کے وقت میں عرب لوگ ان الفاظ کا استعمال کرتے ہیں، یعنی اس کے کئی بہت سارے معنی ہیں۔ کیا خوب ہے، کیا بات ہوگی خوشی کے عالم میں، بخ بخ۔ ہماری پنجابی زبان میں بھی بھائی محمد ناصر جیولی صاحب میں بتا دوں کہ ہماری پنجابی زبان میں کہتے ہیں بلے بلے، واہ واہ۔ بہت خوشی کی بات ہے کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے یہ خبر ارشاد فرما دی کہ پہلی ہی رات میں اللہ تعالیٰ سب کی بخشش اور مغفرت فرما دیتا ہے۔ آپ ذرا غور فرمائیے کہ یہ جو ساری نسبتیں، یہ ساری عظمتیں، یہ ساری بلندیاں، یہ ساری عزتیں ہمیں اللہ کی طرف سے جو مل رہی ہیں، ہمارے کسی عمل کے صدقے میں نہیں، یہ سب کچھ ہمیں جو مل رہا ہے نسبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں مل رہا ہے۔ میں ایک مثال کے ذریعے سمجھانا چاہتا ہوں کہ جنت، قرآن مجید کی بے شمار آیات میں جنت کی نعمتوں کا ذکر کیا گیا ہے اور ہمیں حکم فرمایا گیا ہے کہ ایسے عمل کرو، اس طرح زندگی گزارو، تمہیں جنت ملے گی۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت کے بارے میں خوشخبریاں ارشاد فرماتے ہیں، لیکن کتنے اپنی امت پر کتنے کریم ہیں آقا، کتنے رحیم ہیں، کتنی شفقت فرمانے والے ہیں۔ فرمایا میرے غلاموں، اللہ کی بہت ساری جنتیں ہیں، جنت کے طبقات ہیں، لیکن جو سب سے اپر طبقہ ہے، سب سے اوپر والا طبقہ ہے، اس کو جنت الفردوس کہا جاتا ہے۔ اے میرے غلاموں، تم جب بھی اللہ سے جنت مانگو، جنت الفردوس مانگا کرو۔ تو جنت بھی مخلوق، ہم بھی مخلوق، لیکن ہمیں حکم فرمایا گیا ہے کہ تم جنت کو طلب کرو، جنت میں جانے کے اعمال کرو، جنت میں جانے والے تمہارے عقائد ہونے چاہیے، جنت کو طلب کرو۔ لیکن سبحان اللہ، نسبت مصطفیٰ نے مصطفیٰ کے غلاموں کو، مصطفیٰ کے صحابہ کو کتنا اونچا کر دیا، کتنا اپ گریڈ کر دیا، کتنی بلندیاں اور رفعتیں عطا فرما دی۔ اب ذرا حدیث پاک سماعت فرمائیے کہ ہمیں تو کہا گیا جنت طلب کرو، لیکن مصطفیٰ کے غلاموں کو جنت طلب کر رہی ہے، جنت مصطفیٰ کے غلاموں کو مانگ رہی ہے۔ یہ حدیث پاک ہے جامع ترمذی، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الجنت تشتاق الی ثلاثۃ،
کہ جنت اللہ سے کہتی ہے کہ مجھے 3 آدمی چاہیے. حضور کے سارے صحابہ ہی جائیں گے اور ان کے نعلین پاک کے صدقے میں اللہ ہم سب مسلمانوں کو بھی جنت کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے. لیکن جنت کہتی ہے مولا مجھے 3 آدمی چاہیے. کون؟ حضرت علی المرتضی کرم اللہ وجہہ الکریم و حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ و حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ. جنت ان تینوں کو اللہ سے مانگ رہی ہے کہ مولا مجھے یہ 3 آدمی چاہیے. تو یہ اس وجہ سے ہوا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا توق اپنے گلے کی زینت بنانے سے ہوا. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی بننے سے ہوا. نسبت مصطفیٰ نے یہ ساری عظمتیں، ساری بلندیاں، ساری شانیں صحابہ کو عطا فرمائی. اس لیے عزیزان محترم، رمضان المبارک کی آمد ہے تو ہمیں بھی استقبال کے لیے تیار رہنا چاہیے. ہم خوش دلی سے رمضان المبارک کا استقبال کریں. یقیناً آج کے دن یا اس مہینے میں یا اس سینیریو میں ہم ایک مشکل کا شکار ہیں. پوری دنیا پر کورونا وائرس کا خوف چھایا ہوا ہے. اللہ رب العزت کی بارگاہ اقدس میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وبا سے، اس بیماری سے ہم سب کو نجات عطا فرمائے، تاکہ ہم خوش دلی سے رمضان المبارک کے روزے بھی رکھیں، ہماری مسجدیں بھی کھلی رہیں، ہم جی بھر کر قرآن مجید کی تلاوت بھی کریں، نوافل اور سنتیں گھروں میں ادا کریں، قرآن مجید کی تلاوت بھی کریں، اور درود و سلام کا بھی اہتمام کریں. ہر وقت درود و سلام پڑھنا چاہیے. لیکن جس رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمیں یہ رمضان ملا، یہ قرآن ملا، رمضان کی پہلی رات ملی جس میں بخشش کا مجدہ سنایا گیا، تو ہمیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ بھی پیش کرتے رہنا چاہیے، تاکہ ہم اپنے آقائے رحمت، آقائے نعمت صلی اللہ علیہ وسلم کا شکر بھی بجا لاتے رہیں. ایک دوسری حدیث میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. یہ حدیث پاک بھی شعب الایمان، حدیث نمبر 3603 یہ حدیث پاک. سبحان اللہ، قربان جائیے. رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اعطیت امتی فی شہر رمضان خمسہ، کہ میری امت کو رمضان المبارک میں 5 ایسی شانیں عطا فرمائی گئی ہیں جو کسی اور نبی کی امت کو نہیں عطا فرمائی. 5 شانیں. اعطیت امتی، میری امت کو، فی شہر رمضان، وہ شانیں کب عطا فرمائی گئی؟ رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں. اور فرمایا کہ لم یعطہن نبی قبلی، اس سے پہلے کسی نبی کو یا نبی علیہ السلام کی امت کو یہ شانیں عطا نہیں فرمائیں گی. ناظرین محترم، یہ جو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لم یعطہن نبی قبلی، کہ مجھ سے پہلے کسی نبی کو یہ شانیں عطا نہیں فرمائی گئی، یہ ختم نبوت کی دلیل ہے. میرے آقا نے یہ تو فرما دیا کہ مجھ سے پہلے، یہ تو نہیں فرمایا کہ میرے بعد بھی کوئی ہوگا یا میرے بعد بھی کسی کو کوئی شانیں ملیں گی. بس یہاں پر الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اللہ نے دین بھی مکمل کر لیا، اپنی فیورز، اپنی نعمتیں بھی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تمام کر دی، اور دین اسلام کو ہمارے لیے منتخب کر لیا، ہمارے لیے پسند کر لیا. تو سبحان اللہ، اب وہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اما واحدہ، the first thing، پہلی چیز کیا ہے؟ فرمایا فَإِنَّهُ إِذَا كَانَ أَوَّلُ لَيْلَةٍ مِّن شَهْرِ رَمَضَانَ نَظَرَ اللَّهُ تَعَالَى إِلَيْهِمْ وَمَن نَظَرَ اللَّهُ إِلَيْهِ لَمْ يُعَذِّبْهُ أَبَدًا. پہلی نعمت، پہلی اللہ کی کرم نوازی، پہلی اللہ کی مہربانی رمضان المبارک میں، وہ کیا ہے؟ پہلی شان جو اس امت کو عطا فرمائی گئی وہ کیا ہے؟ اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب رمضان المبارک کی پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ تعالی مصطفیٰ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی طرف
رحمت کی نظر سے دیکھتا ہے، رحمت کی نظر سے دیکھے گا۔ اور فرمایا کہ جس کو ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ رحمت کی نظر سے دیکھ لے، اللہ فرماتا ہے پھر میں اس کو کبھی عذاب نہیں دوں گا۔ ذرا غور فرمائیے کہ پھر میں کبھی اس کو عذاب نہیں دوں گا۔ تو سبحان اللہ، پہلی نعمت اور پہلی رحمت اور پہلی برکت تو یہ ہمیں ملی کہ دیکھو اللہ سب کو دیکھ رہا ہے، علام الغیوب، کائنات کے ذرے ذرے کا علم، سب کچھ اللہ کے سامنے ہے، لیکن محبت کی نظر سے دیکھنا اور ہے، رحمت کی نظر سے دیکھنا اور ہے، کرم نوازی کی نظر سے دیکھنا اور ہے۔ یہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے پہلا آپ کی امت کا یہ اعزاز اور آنر ہے کہ اللہ تعالیٰ پوری امت کی طرف رحمت کی نظر سے دیکھے گا، اور فرمایا کہ جس کو اللہ ایک مرتبہ رحمت کی نظر سے دیکھ لے، لم يعذبہ ابدا، پھر اللہ اس کو کبھی عذاب نہیں دے گا۔ تو سبحان اللہ، یہاں آپ غور فرمائیے کہ جب اللہ عذاب نہیں دے گا، پھر یہ کرونا وائرس کیا چیز ہے؟ اللہ اس سے شفا بھی عطا فرما دے گا، اللہ اس سے ہمیں نجات بھی عطا فرما دے گا۔ آپ تیار ہو جائیے پہلی رات استقبال کے لیے، درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے، قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے، نماز پڑھتے ہوئے، نماز تراویح پڑھتے ہوئے خوش دلی سے رمضان المبارک کا استقبال کیجئے۔ اللہ تعالیٰ نظر رحمت سے دیکھے گا، اور جس کو اللہ تعالیٰ نظر رحمت سے دیکھ لے پھر اس کو کبھی عذاب نہیں دے گا۔ نمبر 2 فرمایا وَأَمَّا الثَّانِيَّةُ، دوسری نعمت کیا ہے؟ فرمایا فَإِنَّهُ خُلُوفَ أَفْوَاهِهِمْ حِينَ يُمْسُونَ أَطْيَبُ عِندَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ۔ فرمایا کہ پچھلے ٹائم، یعنی ایک روزہ دار ہے، پچھلے ٹائم ظہر کے بعد، عصر کے بعد، جب اس کا معدہ خالی ہوتا ہے، اس کا معدہ خالی ہوتا ہے تو اس کے اندر سے خوشبو جو اس کے منہ کی طرف آتی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے نزدیک وہ خوشبو کستوری سے بھی زیادہ خوشنما ہے، کستوری، مشک اور عنبر سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ دیکھو اللہ کریم اس چیز سے پاک ہے کہ وہ کوئی کسی چیز کو سونگے۔ یہاں اطیب کا مطلب کیا ہے؟ اقرب، یعنی اللہ تعالیٰ روزے دار کو اتنا قریب کر لیتا ہے، جس طرح ایک مسلمان خوشبو سے بڑی محبت کرتا ہے، اچھی سے اچھی خوشبو اپنے پاس رکھنا چاہتا ہے، اچھی سے اچھی خوشبو سے اپنے آپ کو معطر اور معطر کرنا چاہتا ہے، تو اللہ فرماتا ہے کہ جو روزہ رکھتا ہے، جب اس کے منہ سے پچھلے وقت میں اس کے منہ کے اندر جو خوشبو پیدا ہوتی ہے، تو مجھے بڑا اچھا لگتا ہے کہ وہ روزہ دار میرے قریب ہو۔ اللہ اس روزہ دار کو اپنے قریب کر لیتا ہے۔ نمبر 3 ارشاد فرمایا وَأَمَّا الثَّالِثَةُ، تیسری چیز کیا ہے؟ فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَسْتَغْفِرُ لَهُمْ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ۔ فرمایا کہ جب پہلی رات، فی کل یوم و لیلۃ، یعنی ہر دن اور ہر رات فرشتے روزہ دار کی بخشش اور مغفرت کے لیے دعاؤں میں لگ جاتے ہیں۔ اللہ اپنے فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دیتا ہے کہ اے میرے فرشتوں، میرے محبوب کے غلام روزہ رکھ رہے ہیں، اب تم ان کی بخشش کے لیے دعائیں مانگتے رہو۔ اللہ خود چاہے جب چاہے جس کو چاہے معاف فرما دے، لیکن مصطفیٰ کی امت کو کتنی عظمتیں دینا چاہتا ہے کہ سارے فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دیتا ہے کہ تم تستغفر لهم فی کل یوم و لیلۃ، ہر دن ہر رات میرے محبوب کے غلاموں کے لیے، روزہ داروں کے لیے تم بخشش کی دعائیں مانگتے رہو۔ وَأَمَّا الرَّابِعَةُ، چوتھی بات کیا ہے؟ فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَأْمُرُ جَنَّتَهُ وَتَزَيَّنِي لِعِبَادِي، فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَأْمُرُ جَنَّتَهُ وَتَزَيَّنِي لِعِبَادِي، اللہ تعالیٰ جنت کو حکم دیتا ہے کہ اے جنت تم تیار ہو جاؤ، زینت اختیار کر لو، کیونکہ میرے محبوب کے غلام روزے دار ہیں اور میں ان غلاموں کو تیری زینت بنانا چاہتا ہوں، تو تم اپنی زینت تیار کر لو، تم تیار ہو جاؤ ان کے استقبال کے لیے۔ وَأَمَّا الْخَامِسَةُ، اور پانچویں چیز کیا ہے؟ پانچویں نعمت کیا ہے اس امت کے لیے؟ فرمایا انہو اذا کان آخر لیلۃ غفر لهم جمیعا، آخری رات میں پھر اللہ تعالیٰ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام امت کی بخشش اور مغفرت فرما دیتا ہے، بخشش اور مغفرت فرما دیتا ہے۔ تو ناظرین محترم، یہ دو حدیثیں
شعب الایمان سے استقبال رمضان کے سلسلے میں آپ نے سماعت فرمائی اور میں نے مختصر طور پر آپ کے سامنے ان کو ایکسپلین بھی کیا۔ اب ذرا غور فرمائیے کہ اللہ تعالی ہم پر کتنا مہربان ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے کتنے کریم ہیں، کتنے مہربان ہیں۔ اب ہمیں تیار ہو جانا چاہیے ہر طرح سے، اور اللہ کی بارگاہ اقدس میں خضوع و خشوع سے دعا بھی مانگیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو کورونا وائرس سے نجات عطا فرمائے۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہزارہا کروڑوں نعمتیں اور عظمتیں لے کر ہم پر سایہ فگن ہو رہا ہے۔ دیکھنا کہیں اس مہمان کی ہم سے کوئی بے قدری نہ ہو جائے، کہیں بے توقیری نہ ہو جائے، کہیں اس مہمان کی ہم سے کوئی بے ادبی نہ ہو جائے۔ اللہ کریم ہم سب کو اس رمضان المبارک کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔ اب آپ حافظ ریاض احمد صاحب کی زبانی سنتے ہیں۔ صلاۃ و سلام بخدمت خیر الانام صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ وہ ہمارے نبی ہم ان کے امتی، وہ ہمارے نبی ہم ان کے امتی، امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھ۔ جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین۔ یا رب العالمین، ورلڈ اسلامک مشن موریشیس ٹرسٹ کی جانب سے یہ استقبال رمضان کی جو محفل منعقد کی گئی ہے، اسے اپنے دربار گوہربار میں قبول و منظور فرما۔ ورلڈ اسلامک مشن موریشیس کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرما۔ اور اس محفل میں ہم یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ حضرت قائد ملت اسلامیہ قائد اہل سنت حضرت علامہ الشاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ونور اللہ مرقدہ، انہوں نے پوری ورلڈ میں جہاں جہاں ورلڈ اسلامک مشن کے مراکز اور برانچز قائم کی ہیں، مولا کریم سب کو آگے بڑھ کر اس دین اسلام کی اشاعت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین قائد اہل سنت کے مشن کے لیے اپنا سب کچھ، سب تن من دھن قربان کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ الہ العالمین کرونا وائرس سے پوری انسانیت کو نجات عطا فرما، اہل ایمان کو نجات عطا فرما۔ الہ العالمین دنیا میں جہاں کہیں مسلمان بیمار ہیں، پریشان حال ہیں، سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ الہ العالمین ہم سب کی دعائیں قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔